حي على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں، ہم حسن ظن کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اچھا گمان رکھنا. آج آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فاتح مصر ہیں، اور یہ وہ واحد شخص ہیں جن کو پوری دنیا کی انسانیت کی تاریخ میں سب سے پہلے دل کا مسئلہ ہوا ہے، ہارٹ پرابلم ہوا ہے، ہارٹ. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا تھا کہ آپ نے عجوہ کھجور گٹھلیوں سمیت کھانی ہے، یعنی کہ گٹھلیوں کا پیسٹ بنا کے عجوہ کھجور کی گٹھلیاں بھی کھا جانی ہیں، آپ کو دل کا مسئلہ نہیں ہوگا. جو عجوہ کھجور ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص جس گھر میں کھجور ہوتی ہے عام، اللہ تعالیٰ اس گھر کو جادو سے محفوظ رکھتے ہیں. اور جو شخص عجوہ کھجور کھاتا ہے، عجوہ کھجور یہ جادو سے بھی بچنے کا ذریعہ ہے. عجوہ کھجور کی روحانی فضیلت. حضرت سعد بن ابی وقاص کو حضرت عمر نے کوفہ کا گورنر مقرر کیا. کس شہر کا؟ کوفہ کا. کوفہ کے لوگ صحابی رسول کی شکایت لے کے حضرت عمر کے پاس آ گئے اور کہا کہ جی آپ نے جو ہمیں گورنر دیا نا، پتہ نہیں کون سا مولوی ہمیں دے دیا، آپ نے کون سا عالم دے دیا، نماز پڑھانی نہیں آتی اس کو، ہم تو تنگ آ گئے اس سے. آپ نے فرمایا کرتا کیا ہے؟ غجی بس صدی ایسے پیچھے نماز پڑھنی نہیں، ہم نے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان مقتدیوں کو راضی کرنے کے لیے حضرت سعد کو بلا لیا کوفہ سے مدینہ. کیا ابھی یہ تواڈے مقتدی کہندے نے کہ نماز نہیں ٹھیک پڑھاوندا، آپ کے مقتدی کہتے ہیں نماز نہیں ٹھیک پڑھاتے، کیا کرتے ہو؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا، اے عمر، میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں، میں نے اللہ کے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں ویسی نماز پڑھاتا ہوں جس طرح میں نے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے. میری نماز میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے. ہاں میں یہ کرتا ہوں، پہلی 2 رکعتیں زیادہ لمبی کر دیتا ہوں، دوسری 2 رکعتیں چھوٹی کر دیتا ہوں. حضرت عمر خوش ہو گئے، کہنے لگے، اے سعد، اللہ کی قسم میرا آپ کے بارے میں اچھا گمان ہی تھا کہ آپ کی نماز میں خلل نہیں ہے، ان لوگوں کے ذہن میں خلل ہے. شروع سے یہ اہل کوفہ ایسے ہی رہے. حضرت حسین کی شہادت ہو، حضرت علی سے بے وفائی ہو، جو بھی ہو، اہل کوفہ ایسے ہی رہے. اللہ اکبر. حضرت سعد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے پھر حضرت سعد کے ساتھ ایک صحابی رسول کو بھیجا. کہاں پر؟ عراق میں. وہ صحابی عراق میں گئے اور ہر مسجد میں جا کے پوچھا، او بھائی جو آپ کو گورنر دیا ہے بتاؤ اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ سارے کہیں جی بالکل ٹھیک ہے. ایک بندہ کھڑا ہوا. اللہ اکبر. دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جان بوجھ کے اپنی مشہوری کرنے کے لیے وہ مخالفت کر لیتے ہیں، بغض رکھنے کے لیے. وہ بندہ کھڑا ہو کہتے جی مجھے شکایت ہے. کیا؟ اس نے یہ اعتراض کیا حضرت سعد پر. حضرت سعد نے ادھر کھڑے ہو کے دعا کی، کہنے لگے، اے اللہ، اگر یہ بندہ جھوٹا ہے اور میں تیرا صحابی، تیرے نبی کا صحابی سچا ہوں، اے اللہ اس بندے کی عمر کو لمبا کر دے، اس کے فقیرے کو لمبا کر دے اور اس کی عمر کو ذلیل کر دے. راوی بیان کرتے ہیں کہ جس نے غلط گمان کیا تھا، غلط بات کی تھی، غلط گمان پھیلایا تھا لوگوں میں، اس آدمی کو اللہ نے عمر زیادہ دی اور ساری زندگی فقیر رہا اور فتنے میں پڑا رہا، اتنا زیادہ کہ بڑھاپے کی عمر میں اس کے یہ بھویں نہیں، بھویں یہ بال بھی اس کے نیچے آ گئے تھے،
وہ ایسے بھویں اٹھا کر کے چوکوں میں کھڑے ہو کے مسلمانوں کی بیٹیوں کو دیکھتا تھا۔ اللہ نے فتنے سے محفوظ نہیں رکھا، قبر میں ٹانگے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے دعا کی تھی، یا اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دے، اس کو فقیر کر دے اور اس کو فتنے میں ڈال دے۔ سارے کہتے تھے او دیکھو اس کو صحابی رسول کی بد دعا لگی۔ اس واقعے سے ہمیں بڑے سبق ملتے ہیں، یہ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے۔ پہلا سبق کہ ہمیں برا گمان نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا سبق کہ ہمارا دل جس کے پیچھے نماز پڑھنے کو نہیں کرتا، جس وجہ سے نہیں کرتا، ہمیں اس کو کہہ دینا چاہیے کہ بھائی اس وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اگر آپ کی غلطی ہے امام کی تو امام ٹھیک کر لے، اگر وہ ساتھی غلطی پر ہیں تو وہ کلیئر کر دیں کہ جی میں اس وجہ سے یہ کام کر رہا ہوں۔ اور تیسری بات، حسن ظن رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر کے پاس کتنی شکایتیں آئیں اور حضرت عمر نے برا گمان نہیں کیا۔ اور چوتھی بات کہ امام کو عاجز ہونا چاہیے، امام کو عاجز ہونا چاہیے، انکساری والا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اعتراض کر دے تو گرم نہیں ہو جانا چاہیے، اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، پوچھنا چاہیے بھائی غلطی کیا ہے، اگر ہے تو معذرت کرتا ہوں، نہیں تو سمجھا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالات کو درست فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق کے حلال وافر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی جو ساتھی جس پریشانی میں بھی ہیں، اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب اور ہم سب کو ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔